بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کے بادشاہ اور ناگن ملکہ کا ایک حیرت انگیز قصہ۔ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی۔ تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا کہ شیر، چیتے، باراسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چونکلیاں برتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لگا کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے پیچھے نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگھ موڑی اور ایڑا لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے۔ میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دیر ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں اور نگارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ اور ادنیٰ خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح چلتا گزرتا چلا گیا۔
مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسری درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملکہ کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بکھلا اٹھا کہ کیا کریں، دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائیں گے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ تو چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے۔ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ کالا ناگ اور اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چلاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار حالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی بابا، شہزادے ناگن کو آپ صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہ بچ سکیں گے، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو خاص دوائی کی پوڑیاں دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دیجیے گا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی صراحی کو خالی کر دینا، خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، مگر ایک دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔
ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بس آج کچھ بھوک کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ زہری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ ایسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائی۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پیا جائے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا، گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کی تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ اسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا کہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے ہو لی جو جنگل کی طرف جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل پہنچ گئی۔ ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے خوفناک ناگ کی پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی! وہ جیسے بیک وقت
کئی دیگیں چولہے پر چرائی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جاریوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا، جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا، جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگر سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شوروں کی مانند دیکھ رہی تھی، اور وہ دو شاہیں زبان بجلی کی لبلبا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا، اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، اور پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا، اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا، تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بڑے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا در ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاری سن کر شیش ناگ بڑی غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا، اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا اپنا سر بار بار دھڑتوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے بے در پہ تیر چلانا ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگ ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا در انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ نے بے خبر پڑا رہا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔
دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی کہ وہ خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے وہ انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور ان کا ہر حکم مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ رحمان نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم تر تر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خاک کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔